یہ فرمائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مدت پوری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں، بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں، 11 سال کر لیتی ہیں۔ بات بنیادی یہ ہے کہ کیا اس نے الیکشن صحیح کیے ہیں، کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے یہ ہمارا ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی PP 45 نہیں وہ اور ہے، PP 7 کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں الیکشن یہ نادرا نے وہ حلقہ کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے۔ یہ نادرا کی جو ووٹ کھولے ہیں اور انہوں نے جو ویریفیکیشن کی ہے، اس پر ان کا تبصرہ یہ ہے کہ 2% ہمیں صحیح ملے ہیں، باقی نہیں ملے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے، جیتنے والا جو ہے، جس کو جتوایا گیا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ۔ فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 اس طرح، یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وہ چہرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں۔ کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کی جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگوں پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمت کرنے کو تیار ہیں۔ سینئر سیاستدان نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ طور پر غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور کسی بھی سیاسی معاملات میں یا حکومتی معاملات میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن بطور سینئر سیاستدان موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا وہ واقعی خان صاحب کے بطور نیوٹرل ہو گئے ہیں یا اب بھی مختلف معاملات کی ان کی مداخلت آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ یہ غیر سیاسی ہونا بھی سیاسی ہونے کی دلالت ہے۔ غیر سیاسی ہے یا معاملات مداخلت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب، ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، بظاہر ابھی تک اس میں سیاسی کشیدگی موجود ہے۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں۔ PTI کی جانب سے لسٹ دینے کو کہا گیا تھا مطالبات کی۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ رکے گا؟ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ PTI نے اس حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میری معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا، کل احسان اقبال صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جن سے حساب ہم سے جو مانگتے تھے اب وہ خود حساب اپنا دے رہے ہیں کہ پرچیاں دیں، جو طوائف انہوں نے فروخت کی ہے وہ ایک کمپنی کو دی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ریلیٹڈ سوال ہے کہ 2018 میں اگر نون لیگ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرتی ہوتی تو یقینی طور پہ وہ اقتدار میں ہوتے، اور 2024 میں اب اقتدار میں ہے، تو اس حوالے سے ان کو اب وہ پرچیاں مانگ رہے ہیں، پہلے PTI پرچیاں مانگتی تھی، اب نون لیگ والے جو ہے وہ رسیدیں ان سے مانگ رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے کہ احسان اقبال نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں یہ بتایا کہ جو تحفے تھے جو بیچے انہوں نے PTI کے لوگوں نے، اس کا حساب ہم مانگ رہے ہیں۔ PTI پہلے ان سے حساب مانگ رہی تھی، اور 2018 میں جب ان سے حساب مانگ رہا جا رہا تھا، اب 2024 میں وہ حساب مانگ رہے ہیں، تو کیا
देखिए भाईजान, मैं कोई बयानबाजियों का जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी ने क्या बयान दे दिया, किसी ने क्या बयान दे दिया। मेरे सामने कोई ऐसी ठोस सियासी बात करो कि जिस पर मैं कोई तबसरा भी कर सकूँ कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अब किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये तो कोई सवाल नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बड़ी वफाकी सतह पर तब्दीली मुतवक्का है और मुसलसल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके घर चक्कर लगा रहे, आपसे मुलाकातें कराए। क्या सीन है कि मुस्तकबिल में JUI को हुकूमत में शामिल करने के लिए मोहसिन नकवी आपके पास आ रहा है या ज़ाती तौर पर ऐसे मुलाकात के लिए आता है? ज़ाती तौर पर आ जाता है, कोई सियासी गुफ्तगू का न उसको मैंडेट है, न हम ऐसी हर मजलिस में सियासी बात कर सकते हैं। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। ये कोई जायज़ पोस्ट नहीं है, गिरफ्त उनकी है, मोतबरी हमारे हवाले कर देते हैं कि आप भी ज़रा पार्लियामेंट में बैठे रहें ताकि आप कौम में मोतबर नजर आएँ। तो इसमें तब्दीली की कोई अहमियत नहीं है हमारे नज़र में।